سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ کئی دن سے آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیو سن کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں قرآن عظیم کے تعلق سے۔ قرآن الحکیم اللہ تعالیٰ کا زندہ کلام ہے جو دلوں کو شفا اور زندگیوں کی رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، اندھیروں میں نور بنے گی، عمل کرنے والوں کو جنت کی راہوں تک پہنچائے گی۔ آؤ قرآن سے رشتہ جوڑیں، اسے پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا دستور بنا لیں۔ قرآن حکیم دلوں کی شفا، قرآن زندگی کا نور، قرآن پڑھو تو جنت پاؤ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ دو چمکدار صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو پڑھو کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو ابر ہیں یا دو سائبان یا سب بستہ پرند کی دو جماعتیں، وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ مبارکبادیاں ہیں ایمان والوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان والے جو ہیں وہ یقیناً اس پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور جو اہل باطل ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے کعب، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے کعب، تم کو علم مبارک ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطرہ کی حفاظت مجھے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو غیبدہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آ گیا۔ چور نے چوری کی اور کہا کہ میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، محتاج ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا، وہ تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ غیبدہ نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
ابو ہریرہ اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا وہ پھر آئے گا، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے، میں اس کے انتظار میں تھا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا تجھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، اسے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اس نے حاجت شدید اور عیالدار کی شکایت کی، مجھے رحم آیا، اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا، میں اس کے انتظار میں تھا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے پکڑا اور کہا تجھے حضور کے پاس پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تم کو نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، اس نے کہا چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نفع دے گا۔ حضور نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی ہے اور وہ بڑا جھوٹا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آیت الکرسی شریف کی کتنے فضائل آپ نے سماعت کیے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے پیارے۔ جو حضرات ابھی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو ان تک پہلے پہنچے اور وہ اس ویڈیو سے نفع حاصل بھی کریں اور اپنے ذریعے دوسروں کو نفع بھی پہنچائیں۔ حدیث رسول، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کے ختم پر ہیں نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتوں تک پڑھی جائے شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول، سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اللہ نے مجھے یہ دونوں آیتیں دیں، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ سے نزدیکی اور دعا ہیں۔ حدیث رسول صحیح مسلم میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو شخص یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ حدیث رسول، جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین، جس نے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا۔ حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے طٰہٰ یاسین پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا یہ کہا مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ اتارا جائے، اور مبارک ہو ان جوفوں کے لیے جو اس کے حائل ہوں، اور مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں۔ حدیث رسول،
جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین شریف پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ حدیث رسول ترمذی و دارمی میں جو شخص حامیم المؤمن کو الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی صبح کو پڑھ لے گا شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا۔ حدیث باب قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت ہے اور آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ سورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور شفاعت یہاں تک کرائے گی کہ جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حدیث سے پاک بعض صحابہ نے قبر پر خیمہ گاڑ دیا، انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اس میں کسی شخص نے تبارک الذی بیدہ الملک ختم سورت تک پڑھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا وہ مانعہ ہے، وہ منجیہ ہے، عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔ حدیث پاک جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اس کو پڑھا کریں۔ حدیث پاک کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کی کہ اس کی کون استطاعت رکھتا ہے روز 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ یہ سورت 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ حدیث رسول کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی حبیب یا رسول اللہ تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا قل هو اللہ احد تہائی کے برابر ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حدیث رسول اذا زلزلت الارض نصف قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی کے برابر ہے۔ اگر ان صورتوں کو کوئی پڑھے تو یقیناً اگر پورا قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے مگر اسے اجر قرآن پاک کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث رسول ترمذی و دارمی میں آیا میرے آقا نے فرمایا جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر دین ہو۔ اگر قرضہ ہے تو وہ قرضہ دینا ہوگا۔ حدیث پاک جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر سوئے اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دہنی جانب جنت میں چلا جا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حدیث رسول کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت آپ کو اور آپ کی امت کو محبوب ہے یعنی اس کا فائدہ و ثواب؟ فرمایا سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزانہ سے عرش الہی کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی، دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ حدیث پاک جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا، اور شام کو پڑھ لی تو اس کے لیے بھی یہی حق ہے۔ حدیث پاک احمد و ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھے اس کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے سوال کریں گے۔ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھ کر آدمیوں سے کھانا مانگے گا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا، نری ہڈیاں ہوں گی۔ حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مصحف لکھنے کی اجرت سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا اس میں حرج نہیں، وہ لوگ نقش بناتے ہیں اور اپنی دستکاری سے کھاتے ہیں، یعنی یہ ایک قسم کی دستکاری ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ ہمارے اس بیان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، تمام سامعین کو اس سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔